مری کا سب سے قیمتی شہر فتح ہونے جا رہا تھا اور اس فاتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے نئے حاکم کو خط لکھ بھیجا کہ جناب آپ آئیں اور آ کر اس شہر کا چارج سنبھالیں، کیونکہ پہلے حاکم شہر نے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ نئے حاکم آئیں گے تو ہی شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کی جائیں گی۔ تمام شہر کے لوگ نئے حاکم کے آنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اب نئے حاکم کے آنے کا وقت ہوا، سورج نکلا تو تمام کا تمام شہر استقبال کے لیے امڈ آیا تھا۔ تمام لوگ صفیں بنائے قطاروں میں کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک طرف سے گرد اٹھی کہ لوگوں نے دیکھا ایک سواری اونٹنی آ رہی ہے، ایک شخص اونٹنی پر سوار ہے اور دوسرے نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ جس کے ہاتھ میں مہار ہے اس کی پوشاک پر پیبند لگے ہوئے ہیں، پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے جوتا بغل میں ہے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار کھینچتا چلا رہا ہے۔ سپہ سالار نے جب اونٹنی والوں کو دیکھا تو بآواز بلند کہنے لگا کہ اے بیت المقدس والو، یہ قیمتی شہر اور کوئی شہر نہیں بلکہ بیت المقدس تھا۔ اے بیت المقدس والو، ہمارے حکمران امیر المومنین عمر بن خطاب آن پہنچے ہیں۔ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عمر بن خطاب کون ہیں جو اونٹنی پر سوار ہیں؟ تو سپہ سالار نے بتایا کہ نہیں، عمر وہ ہیں جنہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی سپہ سالار نے اپنے سامان میں سے قیمتی پوشاک نکالی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کی کہ امیر المومنین یہ پوشاک پہن لیجئے، شہر والوں پر تھوڑا روب پڑے گا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ عزت پوشاک میں نہیں بلکہ عزت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ امیر المومنین کیا ماجرا تھا، آپ اونٹنی پر سوار کیوں نہیں تھے؟ تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ دراصل ہم دو سوار تھے اور اونٹنی ایک تھی، ہمارے پاس کچھ رخت سفر بھی تھا، ستوں پانی اور کھجوریں تھی، ایک شخص ایک وقت میں سامان لے کر سوار ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے یہ طے پایا کہ کچھ دیر کے لیے ایک سوار ہوگا، دوسرا مہار پکڑے گا۔ اور اتفاق سے جب شہر میں داخل ہونے لگے تو باری غلام کی سوار ہونے کی تھی۔ غلام نے کہا بھی کہ امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے، آپ کی شایان شان نہیں ہوگا، لیکن عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ تھے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر بن خطاب، کیسر و کسریٰ کو زیر کرنے والے، لیکن عاجزی کا معیار دیکھیے، غلام سوار ہے اور امیر المومنین مہار پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ تربیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ اسلامی تعلیمات تھی، یہ تھی ہماری مورل ویلیوز جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا کی۔ لیکن دور حاضر کے حکمران یہ تو اپنی حیثیت میں فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ سلام پہنچے۔